I'm going to request our final speaker, President of UK Islamic Mission, Dr. Hamad Lodi Sahab. By profession, he's a medical doctor, running 2 surgeries and looking after outreach program of NHS in Midland Zone. So Dr. Hamad Lodi Sahab from Walsall, President UK Islamic Mission. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، عزت مآب خواتین اسلام، داعیان اسلام، مختلف مکاتب فکر و تحریکات اسلامی کے کارکنان اور قائدین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، ہم میں سے تمام لوگ اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنی نجی، اپنی پروفیشنل، اپنی تنظیمی یا اپنی سماجی حیثیت میں کسی نہ کسی لیڈرشپ یا کسی نہ کسی ذمہ دار حیثیت پر فائز ہیں، اور ہمارا اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس امت کے کسی نہ کسی پہلو یا کسی نہ کسی چھوٹے سے حصے کے ذمہ دار ہیں. تو ایک عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہوئے، کہ امتی ہوتے ہوئے، آج جب یہ امت ہم اپنے آپ کو ایک ذلت اور تاریکی کی گہرائیوں میں پاتے ہیں، تو اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، ہمارا اپنی کیا کنٹریبیوشن ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اور اس سارے معاملے، اس سارے حالات کو بہتر کرنے میں، اس کی بہتری میں ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے، ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے. آج کیوں دنیا کے ہر کونے میں یا تو ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں دوسروں کے ہاتھوں، بیرونی دشمنوں کے ہاتھوں، یا جہاں کہیں بیرونی دشمن نہیں ہے تو ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارا اندرونی انتشار، ہمارا اندرونی خلفشار محض فکری، فقہی، فرقہ بندی یا علمی اختلافات ہی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے درمیان تمام تر مکاتب فکر کے اندر بھی انا، ضد، اناد، بغض اور ان چیزوں کے ہاتھوں ہم ذلت اور خواری میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اس گڑھے سے نکلنے کی کوئی کوشش ایسے کارگر نظر نہیں آ رہی. اور اس سب کچھ کے باوجود جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور عشق رسول کی میں سرشار ہو کر محفلیں اور مجالس منعقد کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا حقیقی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم کتنا چل رہے ہیں. پروفیسر عنایت علی خان نے ایک بہت خوبصورت نعت میں کہی تھی، جس میں ایک ان کا شعر مجھے یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم بیرونی دشمنوں پر تو ہر وقت مذمت اور لعنت، امت مسلمہ کے بے اہمیت حکمرانوں پہ ہر وقت مذمت و لعنت تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت ہماری اس قدر بے چارگی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندرونی دشمن، ہمارے اندرونی فتنے، ہمارے اندرونی اختلافات جو ہمیں متحد نہیں ہونے دیتے. اگر ہم متفق اور متحد اور اتحاد ہوتا تو ہم اس حالت کو نہ پہنچتے. لیکن ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ اس اتحاد کو اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے قائم کرنے کی کوشش کرے. کیا ہمیں اس بات میں شعور ہے کہ ہمارے اندرونی دشمن اور ہمارے اندرونی فتنے، ان کو ہم کیسے پہچانیں گے، ان کے شرور سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، اپنے اتحاد اور اپنی طاقت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے وقار اور اپنے اقدار کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور
اس سارے معاملے میں، اس سارے راستے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی چلتے رہنا ہے۔ ہم اپنے ہر آزمائش اور اپنی ہر مشکل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے احکامات قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو جب ہم ایسے کرتے ہیں تو لازماً یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی رہنمائی نہ چھوڑی ہو۔ تو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ کے نبی اور اللہ کا جو مطلوب اور مقصود مومن تھا، وہ ایک ایسا فرد تھا جو اپنے معاشرے کے اندر کلی طور پر انگیج تھا۔ وہ اپنے معاشرے کے اندر اس کی ایک سماجی حیثیت ایک بنی ہوئی تھی، اور وہ معاشرے کی تشکیل اور معاشرے کے اندر کسی قسم کی جو تبدیلی ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہا تھا اور اس کے اندر اثر انداز ہو رہا تھا، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس معاشرے کی تشکیل نو میں مصروف تھا۔ کیا ہم آج اپنے طور پہ اپنے تئیں اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے جو معاشرہ ہے اس کی تمام تر جو اس کی ہیئتیں ہیں، اس کے تمام مزاج ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کو ہم اسی طرح سمجھتے ہیں؟ اور کیا ہم اپنے آپ کو اس حد تک اپنی استعداد ہم نے بنا لی ہے کہ ہم اس کے اندر جو تشکیل نوح کا وہ ایجنڈا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کے مطابق ہم اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ اگر نہیں تو سب سے پہلی بات تو یہاں پہ ہمیں اپنے کمی اور اپنی کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، اس سارے معاملے میں، اس سارے مرحلے میں اتحاد، اتفاق اچانک ہی نہیں ہوتا، وہ خود بخود نہیں ہوتا۔ اتحاد اور اتفاق بہت محنت چاہتا ہے، وہ ضبط نفس چاہتا ہے، وہ حوصلہ چاہتا ہے، وہ ہوشیاری چاہتا ہے، اور وہ ہر وقت کی تیاری چاہتا ہے کہ کسی فتنے کا سر اٹھے اور اسی سرکوبی کے لیے آپ موجود ہوں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھنے والا آپ کو کہیں کوئی مثال نہیں ملے گی۔ میں ذرا آپ کو لے کے چلتا ہوں، میرے ساتھ چلیے غزوہ احد کے موقع پہ۔ غزوہ احد کے موقع پہ ایک تہائی لشکر اسلام عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں منافقین نے پلٹا کھایا اور واپس مدینہ کی طرف چلے گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو زک پہنچائی۔ احد کے دن مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد 2 سال لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینہ کے ارد گرد اپنے قدم جمانے کے لیے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ دیکھیے گا کہ ان 2 سالوں میں منافقین مدینہ کسی بھی مارکے، کسی بھی کیمپین، کسی بھی معاملے میں انہوں نے شمولیت نہیں کی، اور وہ سائڈ پہ بیٹھے دیکھتے رہے۔ تو ایک جانب ہم سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسے دشمنوں کو دیکھتے ہیں جو بالکل کھلا سامنے آگے وار کرتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، ان کے ساتھ نبرد آزما دیکھتے ہیں۔ تو دوسری جانب ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے فتنہ پروری، چالاکی، مکاری اور اندر سے انتشار پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک 2 سال کے بعد غزوہ بنی مستلق کے موقع پہ، جس وقت مسلمان اپنے قدم جما چکے اور وہاں پہ صرف ایک قبیلے کے خلاف ایک مارکہ درپیش تھا، آسان کیمپین تھی، وہاں پہ اس کیمپین میں عبداللہ ابن ابی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا۔ مختصر سا مارکہ ہوا، پورے کا پورا قبیلہ سرنگو ہوا، تمام قبیلہ جو ہے وہ گرفتار ہوا، قیدی بنا لیے گئے اس وقت کے قانون کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمال حکمت اور دانش مندی سے فیصلہ کیا کہ قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح کیا، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس طرح تمام مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے، انہوں نے پورے کے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا۔ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، کامیابی اور خوشی کی اس لہر میں ہر طرف مبارکباد اور خوشی کا موقع تھا۔ لیکن جو فتنہ پرور قوتیں جو وہاں پہ موجود تھیں،
انہوں نے اپنا رنگ دکھایا اور انہوں نے وہی کیا کہ ہر کامیابی کے بعد فوراً بعد بددلی پھیلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور اس کے تمام فوائد کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ میرے ساتھ اب رہی ہے تقریباً 6 ہفتے کا ایک واقعہ ہے۔ یہ 6 ہفتے سیرت النبی کے ہیں جو ان کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد 6 ہفتے کے بعد یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سارے معاملات کو ہینڈل کیا اس میں بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں۔ اسی موقع پہ اسی دن اسی وقت ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر کے درمیان آپس میں کنویں سے پانی نکالنے پہ جھگڑا ہوا۔ ایک تکرار ہوئی، ایک نے دوسرے پہ گھونسا چلایا، دوسرے نے اس کو لات ماری، ایک نے آواز دی انصار کو، دوسرے نے آواز دی مہاجرین کو۔ دونوں طرف کے لوگ جمع ہو گئے اور آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی، آپ نے اپنے تمام جو کچھ کر رہے تھے چھوڑ کے فوراً موقع پہ پہنچے اور موقع پہ پہنچ کے کہا کہ یہ جاہلیت کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تعصب، قبائلی عصبیت، کسی قسم کی عصبیت کا فوری طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ موقع پہ پہنچے، اس کا سدباب کیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور لوگوں کو معاملے کو رفع دفع کیا اور معاملے کو ٹھنڈا کیا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کو جہاں کہیں بھی فتنہ، تعصب، چاہے وہ کسی قسم کا تعصب ہو، کسی قسم کی عصبیت ہو، اس کی آواز، اس کی بو بھی محسوس ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ موقع پہ وہاں پہ پہنچی اور اس کو جڑ سے وہیں پہ اکھاڑ دیں، وہیں پہ نپ اٹ ان دی بڈ، آگے نہ بڑھنے دیجیے۔ یہ ایک سب سے بڑا سبق اس سے ہمیں ملتا ہے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن منافقین اور فتنہ پروروں کے ہاتھ مسلمانوں کی کمزوری آ گئی۔ عبداللہ ابن ابی نے انصار کو اکٹھا کیا، ان کو ورغلایا اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مہاجرین کو خود پال پوس کے اپنے اوپر ایسے مسلط کیا ہے کہ آج اس حال کو پہنچ گئے کہ جیسے کوئی پالتو کتا نعوذ باللہ ہٹا کٹا ہو کے اپنے مالک پہ غراتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ مدینہ پہنچ کے جو کم عزت والا ہے ان کو نکال باہر کرے گا۔ عبداللہ ابن ابی کی یہ گفتگو ایک 12 سالہ بچے زید ابن ارقم نے سنی اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی۔ عبداللہ ابن ابی کی نیچر سے، اس کی فطرت سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، جانتے تھے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، کس قسم کے فتنہ پرور گروہ کا سردار ہے۔ یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے 2 سال پہلے 1/3 لشکر کو واپس لے آیا تھا احد کے میدان پہ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے بار بار تحقیق کی، بار بار پوچھا کہ کہیں تم سے سننے میں غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، شاید تم نے کچھ اور تو نہیں سنا۔ بار بار تحقیق کی اور جب تسلی کی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو اس کو، عبداللہ ابن ابی کو، اس فتنہ پرور کو آج ہی اسی جگہ پہ قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا پھرتا ہے۔ دیکھیے تحمل، صبر، تحقیق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر دن کے وقت پورے لشکر کو کوچ کا حکم جاری کیا۔ عموماً لشکر کا کوچ شام کے ٹائم ہوتا تھا، دن کے وقت آپ نے کہا کہ سامان اٹھاؤ اور سب لوگ چلو۔ صحابہ اکرام کو جب پتہ چلا تو یہ ایک بہت انیوژول سی چیز تھی۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ نے ایسا حکم کیوں جاری کیا، کیا معاملہ ہے؟ عبداللہ ابن ابی کو جب پتہ چلا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی حرکت اور اس کی گفتگو کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، تو وہ خود حاضر ہوا اور اس نے حلفاً کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس موقع پر چند انتہائی صاحب الرائے صحابہ کرام نے اس کی حمایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ اس 12 سالہ بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہو سننے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ ہاں ایسے ہوا یا ایسے ہوا یا غلط ہے یا صحیح ہے، بالکل خاموش رہے۔
اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے وہ حاضر ہوئے، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے پوچھنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوچ کی کیا وجہ ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہہ کے عبداللہ ابن ابی کے حق میں نرمی کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے کچھ دن پہلے تک اس کو ہم بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے، اسی لیے شاید یہ تلخی کر رہا ہے، تو جانے دیجئے۔ ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ عزت والے ہیں، مدینہ پہنچ کے اس کا علاج کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی بات سنی اور خاموش رہے اور کوچ کا حکم دیا۔ دوپہر کا وقت لشکر کے آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا لشکر چلتا رہا، دن چلتا رہا، شام ہوئی، رات ہوئی، چلتا رہا۔ اگلے دن صبح سورج چڑھا چلتا رہا، نصف النہار تک وہ لشکر چلتا رہا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑاؤ ڈالنے کا کہا۔ وہ جب پڑاؤ ڈالا تو سب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ فوراً سو گئے، اور اس موقع پہ سورۃ المنافقون کی وہ آیات نازل ہوئیں کہ جس میں اللہ نے زید ابن ارقم کے الفاظ ہو بہو جیسے اس بچے نے بیان کیے تھے، ہو بہو قرآن میں کی آیات کی صورت میں وہی نازل کی، کہ ثابت ہوا کہ جو اس بچے نے بات کی تھی وہ بالکل درست تھی۔ عبداللہ ابن ابی کا پورا جو اس کا فتنہ، اس کا جو رول تھا، کردار تھا، وہ بالکل آشکار ہو گیا سامنے۔ لیکن یہ بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے، اس سے آگے بھی چلیں گے، لیکن آگے چلنے سے پہلے میں یہ اس واقعے کی چند نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چند چیزیں جو اس بات سے ہمیں سمجھ آتی ہیں، جو ہمارے لیے ایک سبق سیکھنے میں سیرت النبی سے ہم اپنی ذاتی لیول پہ، انفرادی لیول پہ، وہ یہ ہے کہ اپنے گرد گرد ہوشیار رہیں ایسے لوگوں سے جو ہر کامیابی کو ناکامی میں بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہوں، جو بددلی پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہوں، ان سے ہوشیار رہیں۔ انسانی انا، قبائلی، برادری، تعصب یا کسی قسم کے تعصب کو ہوا دینے کی کوششوں کو فوری طور پر پہچانیں اور ان کا سدباب کرنے کی فوری طور پر کوشش کریں کہ یہی سنت رسول ہے۔ موقع پر پہنچ کے وہیں پہ اس کو نپ اٹ ان دا بٹ، وہیں پہ اسے ختم کیا ہے۔ لیکن یہ بھی جان لیں کہ اس سب کچھ کے باوجود آپ کے درمیان جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ باز نہیں آئیں گے، وہ لوگوں کو ورغلانے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ ان سے ہوشیار رہیں، پوری غیر جانبداری اور عدل کے ساتھ تحقیق کریں۔ اب جب پوری رپورٹ مل جائے اور فتنے کا پوری طور پہ علم ہو جائے، تب بھی صبر اور حکمت اور عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اپنی اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کی توانائیاں اور توجہ مثبت کام پہ لگائیے، اور نیگیٹو اور منفی کاموں سے پوری طرح ان کو ڈسٹریکٹ کر کے پازیٹیو کاموں کے اوپر لگائیں۔ اور جان لیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جان لیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ جو فتنہ پھیلانے والے ہیں، بددلی پھیلانے والے ہیں، تفرقہ پھیلانے والے ہیں، وہ آپ کے وہ حلفاً بھی آپ کے سامنے جھوٹ بولیں گے۔ اور اس کے بعد بہت سارے صاحب الرائے، بہت سارے ذی شعور، بہت سارے سمجھدار لوگ بھی ان کی بات پر یقین کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈائریکٹ کنفرنٹ نہیں کیا، کیونکہ اس طرح کرنے سے انتشار مزید پھیلتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کی اویئرنیس میں اضافہ کریں۔ اس میں وقت لگے گا، یقیناً اس میں وقت لگے گا۔ وہ اپنے ارد گرد فتنہ پرور قوتوں کو پہچاننے لگیں، اور اس کے لیے حوصلہ اور صبر چاہیے ہوگا۔ جب عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جو پکے مسلمان مومن تھے، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے کوئی ایسی بات کی اور آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میرے باپ کا قاتل جو ہے وہ میرے سامنے پھرتا رہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو حکم دیں کہ وہ قتل کریں، مجھے بتائیں، میں جا کے قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور ان سے کہا کہ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھیں گے۔ یہ تھے رحمت للعالمین، یہ تھا ان کا صبر، یہ تھی ان کی بے لوث محبت، یہ تھے مربی، یہ تھے مزکی، لوگوں کا تزکیہ اور لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ اور اب جب کہ اللہ نے قرآن کے الفاظ میں عبداللہ ابن ابی کی
گفتگو کی حرف بحرف تصدیق کر دی تو پھر اس کے پاس کیا کریڈیبلٹی رہ گئی؟ اس کے پاس کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہوگی کہ وہ مزید کوئی فتنہ کرے؟ لیکن آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ بات جہاں پہ نہیں رکی. کیا مسلمانوں کو پتہ نہیں چل گیا تھا کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے، یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، سماجی عزت، واقفیت اور تعلق انسان کی ججمنٹ کو اکثر کلاؤڈ کر دیتا ہے. آپ کسی کو جانتے ہیں اور اس کو احترام کرتے ہیں، یو لک اپ ٹو دیم، تو باوجود اس کے کہ وہ ایک انتہائی ارریشنل قسم کا بیہیویئر دکھا رہا ہو، آپ اس کو پوری طرح کمپریہینڈ کر کے اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر پاتے فوری طرح. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپن. اور اس دن جب پڑاؤ سے کوچ کا وقت آیا تو وہ افسوسناک واقعہ درپیش آیا جس کو ہم واقعہ افک کے نام سے جانتے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا، لیکن پھر بھی اس شخص کی یہ جرت کہ قافلے کے پیچھے سے ایک اکیلا اونٹ چلا آ رہا ہے جس کے اوپر ایک خاتون ہے اور نیچے صفوان رضی اللہ عنہ اس کا مہار ہاتھ میں پکڑے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ لوگوں سے پوچھتا کہ اونٹ کے اوپر کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں. تو اس کی یہ جرت کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک انتہائی قبیح الزام ان کے کردار پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لگاتا ہے. اور اس پر مستزاد یہ کہ یہ بیہودہ بہتان یہیں پہ ختم نہیں ہوتا بلکہ پورا 1 مہینہ چلتا ہے. مدینہ کی بستی کے اندر 1 مہینے تک یہ ایک بات چلتی رہتی ہے، سرکولیٹ کرتی رہتی ہے. تو سبق یہ ملتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جن لوگوں کو اپنا قائدین سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو اپنے احترام اور ان کی رائے کو سمجھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی عزت، مرتبہ اور سابقہ خدمات کی وجہ سے ان پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں، ہم اکثر اس مغالطے کا اور اس آزمائش کا شکار ہوتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ صریحاً قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہے ہوں، لیکن ہم پھر بھی انہی کے حمایت میں کھڑے رہتے ہیں. واقعہ افک کی تفصیلات تو آپ کے علم میں ہے، میں صرف چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا کیونکہ میری نظر میں ان سے بہت سارے لیڈرشپ لیسنز ہمیں ملتے ہیں. الزام جھوٹا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ کے کردار سے بخوبی واقف تھے، صفوان رضی اللہ عنہ کے کردار سے بخوبی واقف تھے. آپ کے گھر اور آپ کی عزت پر ڈائریکٹ حملہ ہوا تھا، اور یہ 1-2 دن کا واقعہ نہیں، پورا 1 مہینہ یہ چلتا رہا. لیکن ذرا تصور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزری ہوگی اگر آپ یا مجھے یا ہمارے گھر بار پہ کسی قسم کی کوئی ایسی اذیت ناک سچویشن درپیش ہو تو ہمارا کیا ریاکشن ہوگا، ہمارا کیا رسپانس ہوگا. اپنے ذاتی معاملات میں چہ جائے کہ اللہ کے دین کے راستے میں کام کرتے ہوئے اس قسم کے کبھی الزامات کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارا ذاتی رسپانس کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ہم دوسرے پہ چڑھ دوڑیں گے، ہم اپنی صفائیاں بیان کریں گے، ہم جتھا بندیاں کریں گے، ہم کوشش کریں گے اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس اختیار بھی نہیں ہے. لیکن آپ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کے وہ رسول جن کا مدینہ کی بستی کے اوپر پورا اختیار تھا، جن کے ارد گرد وہ لوگ تھے کہ جو ان کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے وہ 1 مہینہ کیسے گزارا ہوگا کہ ایک فتنہ جو اندر سے انتشار پیدا کیا جا رہا تھا اس کے تدارک کے لیے انہوں نے کیسے وہ 1 مہینہ گزارا ہوگا. انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز نہیں کیا، انہوں نے پوری غیر جانبداری سے تحقیق کی. وہ اپنے نتیجے پہ تحقیق کے بعد اپنے نتیجے پہ لوگوں سے گواہیاں لیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے گواہیاں لیں. اور پھر سب سے تکلیف دہ مرحلہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ کھڑے ہو کر پردے کے پیچھے حجرہ عائشہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی ہیں، منبر پہ کھڑے ہو کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی گواہی دے رہے ہیں. اللہ کا رسول وہاں پہ کھڑا ہوا ان کے کردار کی گواہی دے رہا ہے،
اور اس کے سامنے جو صحابہ کرام سارے بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک گروہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آپ حکم دیں تو ہم اس کا سر تن سے جدا کریں۔ وہی اسید ابن حضیر جو 1 مہینہ پہلے نرمی کا مشورہ دے رہے تھے، اب ان کو سمجھ آ گیا، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیں میں اس کا سر الگ کر کے لے کے آؤں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بنو خزرج کے صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم ایسے نہ کہتے، ہمارے قبیلے کا آدمی ہے اس لیے تم ایسے کہہ رہے ہو۔ اور آپس میں تکرار اور آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے زوجہ کا کردار اور صفوان رضی اللہ عنہ کا کردار بے داغ ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اور میں یہ تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس ساری چیز نے مجھے کتنی اذیت دی ہے۔ تو وہی صحابہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جو وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جو ہر وقت جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، وہی صحابہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ان کے سامنے، یہ جانتے دیکھتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اذیت ملی ہے اس ساری چیز سے۔ ذرا تصور کیجیے اور وہاں پہ اپنے آپ کو لے کے جائیے اور سوچئے، ایسا پاورفل ہوتا ہے شیطان کا حربہ، ایسا پاورفل ہوتا ہے انا، تعصب، کسی قسم کا بھی تعصب، ضد، کبر۔ شیطان ان پاکیزہ ہستیوں کے درمیان بھی فتنہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، نیچے بیٹھ کے اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بالکل یکسو تھے اور مطمئن تھے کہ پیغمبرانہ جد و جہد میں، اس مشن میں جو آزمائشیں آنی ہیں، یہ بھی انہی آزمائشوں میں سے ایک حصہ، ایک آزمائش ہے۔ طائف اور بدر و حنین میں تو جسمانی آزمائش ہوئی، یہاں پہ ان کو ذہنی اذیت اور ان کی عزت اور ان کے آبرو پہ جو حملہ کیا گیا، یہ بھی انہوں نے برداشت کی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت اور ناموس کی گواہی دی، تب جا کر یہ فتنہ ختم ہوا، لیکن اس وقت تک اپنی لپیٹ میں کئی سادہ لو صحابہ کو بھی لے جا چکا تھا۔ جب حد جاری ہوئی تو کئی سادہ لو صحابہ کرام جن کی بے شمار خدمات ہیں ان کے اوپر حد جاری ہوئی، مگر جو ماسٹر مائنڈ تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا اس سارے چیز کا، جو شروع کرنے والا تھا، جو اس کو انسٹیگیٹ اور لے کے چلنے والا تھا پورا 1 مہینہ، وہ پھر بھی محفوظ رہا۔ اس کا اثر و رسوخ اس کے بعد آہستہ آہستہ 3 سال لگے مدینہ کے اندر سے نفاق کا فتنہ ختم کرتے ہوئے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کے کردار سے واقف ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی سے لوگوں کی اویئرنیس میں اضافہ ہوا، ان کی تربیت میں اضافہ ہوا، ان کی مردم شناسی میں اضافہ ہوا، اور آہستہ آہستہ ایک سٹیج آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر، تمہیں یاد ہے کہ بنی مستلق کے موقع پہ تم نے کہا تھا کہ حکم کریں تو اس کو قتل کر دیں، اگر اس وقت قتل کر دیتے تو اس میں فتنہ پیدا ہوتا۔ آج لوگ خود اس کو ہر بات پہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اور آج اگر اشارہ بھی کریں تو لوگ اس کو اٹھ کے خود قتل کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو حکمت ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور 3 سال کے بعد مدینہ کے اندر اتحاد کی ماحول اور فضا قائم ہوئی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اتحاد محنت اور جد و جہد مانگتا ہے، اتحاد ہر وقت الرٹ رہنا مانگتا ہے، اتحاد صبر، حوصلہ اور عدل مانگتا ہے، اپنے نفس کی نفی کرنا مانگتا ہے، اپنے ارد گرد کے فتنہ پروروں سے باخبر رہنا مانگتا ہے، جن کو آپ اپنا قائد مانیں ان کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بشری کمزوریوں سے بھی آگاہ رہنا مانگتا ہے، ان کی اندھا دھند تقلید سے اجتناب کرنا مانگتا ہے، تب جا کے اتحاد ہوتا ہے۔ اور قائدین سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنے کارکنان کو اپنے ذاتی ایجنڈا اور اپنی انا کی خاطر استعمال نہ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کے شعور اور ان کی فراست میں اضافہ کریں، رائے کی قربانی اور عزت اور آبرو کی قربانی کے لیے بھی تیار رہیں، تب جا کے میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ مرحلہ آتا ہے
کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب فارغ ہو دعوت دین کے معاملات سے فارغ ہو تو اللہ کی عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، کیونکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی مقصود ہے، وہی منتہا ہے. وہ اللہ کے نبی کا بھی مقصود تھا، وہ اس کے تمام امتیوں کا بھی وہی مقصود ہے. اسی کا وعدہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانیاں آئیں گی. اسی نے بدر و احد کے شہداء کو ان کی قربانیوں کا صلہ دیا، آخرت میں دیا، اور دنیا میں فتح مکہ سے ہمکنار کیا، اور وہی غزہ اور بیروت کے شہداء کو ان کی قربانیوں کا صلہ دے گا اور رائیگاں نہیں جانے دے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ امت محمدی متحد ہونے کا عزم کرے، اور ہم میں سے ہر ایک عملی جدوجہد کرے، ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرے، دنیا میں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں، اپنے ارد گرد کے معاشرے میں پوری طرح سے انگیج رہیں، اور اس میں تبدیلی کی منظم اور مسلسل جدوجہد کریں، اس طرح کی تبدیلی تاکہ اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کا نظام قائم ہو. یہ صرف لیڈرشپ کا یا سیاسی معاملات یا صاحب الرائے لوگوں کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد اور اتحاد امت کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو، مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.